علم کا مجھ کو شوق عطا کر خدا، علم کا مجھ کو شوق عطا کر خدا، علم نافع ملے از پے علماء۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک نیا پروگرام کچھ نئے انداز کے ساتھ آپ کے لیے مدنی چینل پیش کر رہا ہے، جس کے اندر بیٹھک ہوگی کچھ خاص، مہمان ہوں گے کچھ خاص، اور ہمارے ساتھ انشاءاللہ آڈینس بھی ہوگی جو کہ مختلف دینی اور معاشرتی اور دیگر امور سے متعلق سوالات کریں گے اور سوالات کے جوابات دیں گے مفتی اہل سنت شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مولانا مفتی محمد قاسم اتاری دامت برکاتہم العالیہ۔ الحمدللہ مفتی اہل سنت مفتی محمد قاسم اتاری دامت برکاتہم العالیہ تشریف لا چکے ہیں۔ بلا تاخیر بڑھتے ہیں سوالات کی طرف۔ مفتی صاحب، پہلا سوال آپ سے کرنا ہے اسم اعظم کے حوالے سے۔ لوگوں میں بڑی اس حوالے سے لوگوں کا ایک محبت اور شوق اور جستجو بھی یوں نظر آتی ہے کہ پتہ چلے کہ اسم اعظم کون سا ہے اور کیا ہے، اس کا وظیفہ کریں۔ کیا فرماتے ہیں اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسم اعظم کا شوق تقریباً ہر اس آدمی کو ہوتا ہے جس سے اسم اعظم کے بارے میں پتہ ہے کہ اس کے فوائد کیا ہیں، اس کے اثرات کیا ہیں۔ بنیادی طور پر یہ ہے کہ اسم اعظم اللہ تعالیٰ کا وہ نام ہے کہ جس نام کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے تو فوراً قبول ہو جاتی ہے اور فوراً اس کا اثر ظاہر ہو جاتا ہے۔ جیسے کوئی بیمار ہے تو اسم اعظم کے ساتھ اگر یہ دعا کی کہ اے اللہ تیرے اس نام کا صدقہ اس بندے کو شفا عطا فرما دے تو اسے بہت جلد شفا مل جائے گی۔ تو چونکہ یہ کاموں کے لیے ایک ماسٹر کی ہے، ہر کام جو ہے اس سے بالکل فوری ہو جائے گا، تو لازمی بات ہے کہ ہر بندہ اس کا طلبگار ہوگا کہ مجھے اسم اعظم مل جائے۔ اب اسم اعظم ہے کیا؟ دیکھیں، اس کے حوالے سے علماء کرام کے بہت سے اقوال ہیں، اولیاء کرام میں بھی اس حوالے سے بہت سارے اقوال موجود ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ احادیث مبارکہ میں صراحت کے ساتھ ایسے بہت سے اسماء مبارکہ کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ یہ اسم اعظم ہے۔ جیسے یا حی یا قیوم، اس کے حوالے سے یہ فرمایا گیا کہ یہ اسم اعظم ہے۔ اب یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یہ ہو گیا۔ اسی طریقے سے یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین 3 مرتبہ پڑھنا، یہ 3 مرتبہ پڑھ کر اگر دعا مانگی جائے تو دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے یا بدیع السماوات والارض، یا بدیع السماوات والارض، یہ بھی اسم اعظم کے طور پہ حدیث مبارک میں موجود ہے ماشاءاللہ۔ اور اسی طریقے سے قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، یہ بھی اسم اعظم کے طور پہ روایات کے اندر موجود ہے۔ اسی طریقے سے جو آیت کریمہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس آیت مبارکہ کے بارے میں بھی حدیث بھی ہے اور خود قرآن پاک کی آیت میں بھی اشارہ ہے کہ اسے پڑھ کر دعا مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ تو یوں اس طریقے سے شاید 17 18 19 کے قریب روایات ہیں کہ جن میں مختلف اسم اعظم بیان کیے گئے۔ اولیاء کرام نے اس حوالے سے جو فرمایا ہے وہ فرماتے ہیں، ان میں کیا ہے، جیسے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ لفظ اللہ یہ اسم اعظم ماشاءاللہ، کہ اللہ کہہ کر دعا مانگی جائے تو دعا قبول ہوتی ہے، اسم جلالت اللہ، یہ اسم جلالت ہے۔ اس کے علاوہ اور پھر اولیاء کرام نے مزید بھی بیان کیے، جیسے ابھی کچھ عرصہ پہلے میں ابھی ایک قریب زمانے کے ولی کے حالات پڑھ رہا تھا، تو ان کا فرمان یہ تھا کہ یا ودود، یا ودود، یا ودود یہ اسم اعظم ہے۔ وہ اسی کے اوپر زور دیتے تھے، اپنے مریدوں کو یہی بتاتے تھے، لوگوں کو یہی بتاتے تھے۔ اچھا، اب ان سب کے ساتھ ایک بات یہ ذہن میں آتی ہے کہ چلے جیسے ہمیں یہ پتہ چل گیا، اب ہم اس کے ساتھ دعا مانگے تو ہماری دعا قبول ہو جائے کیونکہ ہمیں تو پتہ چل گیا، لیکن ہم دعا کرتے ہیں پھر بھی وہیں کے وہیں کھڑے ہوتے ہیں، یعنی ہمارے تو مسائل اس طرح حل نہیں ہوتے جس طرح اسم اعظم کے بارے میں سنا ہے۔ بعض لوگ شکایت بھی کرتے ہیں کہ ہم نے تو بڑی بڑی دعائیں کی ہیں، قبول ہی نہیں ہوتی ہیں۔ ہاں، شکایت تو شاید تھوڑا سا اور ورڈ ہو جاتا ہے، یعنی یوں کہہ لے کہ بعض اپنا اظہار کرتے ہیں اس بات کا کہ بھی ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو اب اس کے پیچھے جو ہے اولیاء کرام کی جو باتیں ہیں بڑی خوبصورت ہیں۔ جیسے خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے، فرماتے ہیں کہ لفظ اللہ اسم جلالت یہ اسم اعظم ہے، لیکن جب کہ کہتے ہوئے اسم جلالت کے علاوہ دل میں اور کچھ نہ ہو، لفظ اللہ کہا جائے اور پھر اللہ کے سوا دل میں اور کچھ نہ ہو تو پھر یہ اسم جلالت جو ہے یہ اسم اعظم کا اثر کرتا ہے۔ بعض نے یہ فرمایا کہ جتنے بھی اسماء مبارکہ ہیں ان تمام اسماء کی یہ خصوصیت ہے کہ ان میں جس نام مبارک کو بھی
آپ یوں پڑھیں گے کہ آپ کا دل دنیا کی محبت سے خالی ہو اور اللہ تعالیٰ کی محبت سے لبریز ہو، اور اللہ کے سوا کسی اور کا دل کے اندر کوئی خیال اور دھیان ہی نہ ہو، اس وقت آپ جو بھی اسم مبارک کہیں گے وہ اسم اعظم ہے۔ تو یوں کہہ لے کہ حقیقت اس کے درمیان ہی ہے کہ واقعتاً اسم اعظم ہر وہ لفظ ہے، ہر وہ اسم مبارک ہے کہ جس کے پکارتے ہوئے بندے کا دل غیر سے خالی ہو جائے اور خدا کی یاد سے ایسا معمور ہو جائے کہ کسی اور کی یاد باقی نہ رہے۔ ایک ولی سے سوال ہوا کہ اسم اعظم کیا ہے؟ اسم اعظم کا مطلب ہوتا ہے سب سے بڑا نام۔ سب سے بڑا نام، اسم اعظم کا جو ترجمہ ہے وہ سب سے بڑا نام۔ صحیح۔ تو ان بزرگوں نے فرمایا کہ یہ بتاؤ اللہ تعالیٰ کا نام چھوٹا کون سا ہے؟ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کا ہر نام ہی بڑا ہے، تو جب ہر نام ہی بڑا ہے تو ہر نام ہی اسم اعظم ہے۔ سبحان انہوں نے اس اعتبار سے کلام کیا۔ کیا بات۔ اچھا، پھر یہ ہوتا ہے کہ اسم اعظم کی جو تاثیر ہوتی ہے یہ ایسا نہیں ہوتا کہ یہ ہر اہل غیر نااہل کو دے دی جائے، اس کے پیچھے اہلیت بھی چاہیے۔ جیسے آپ یوں سمجھ لیں کہ ہم کوئی شے کسی کو استعمال کے لیے دیتے ہیں تو ہم پہلے یہ تو دیکھتے ہیں نا کہ اس کے اندر اہلیت ہے یا نہیں۔ آپ اپنی کوئی 5 کروڑ کی گاڑی کسی کے حوالے کر دیں کہ بھائی یہ چابی لیں اور آپ گاڑی چلائیں، تو آپ اس سے پہلے یہ دیکھیں گے یا نہیں دیکھیں گے کہ اس کو ڈرائیونگ بھی آتی ہے یا نہیں آتی؟ اور اچھی ڈرائیونگ آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ڈرائیونگ کے ساتھ جو ہے نا یہ گاڑی میں بیٹھ کے اس کے دماغ کو مستی تو نہیں چڑھ جاتی کہ بھائی اتنی مہنگی گاڑی ہے تو اب اس کو میں گھماؤں ذرا تھوڑا سا، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح اسم اعظم میں کیا ہوتا ہے، ایک بزرگ کے پاس ایک شخص نے بڑا اصرار کیا مجھے اسم اعظم دے دیں۔ فرمایا بیٹا تم اس کی حفاظت نہیں کر سکو گے؟ تو انہوں نے کہا نہیں حضور میں بالکل اس کی حفاظت کر لوں گا۔ فرمایا نہیں تم اس کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ اس نے نہیں حضور میں کر لوں گا، آپ اعتماد تو کر کے دیکھیں، آپ ایک مرتبہ دے کر تو دیکھیں، میں انشاءاللہ میں آپ کو کر کے دکھاؤں گا۔ ان بزرگوں نے فرمایا اچھا چلو یوں ہے، اس کو ایک ڈبہ دیا، باکس، اور فرمایا کہ یہ نا فلاں شہر میں فلاں بندے کو جا کے دینا ہے، جب تم اس کو دے کر واپس آؤ گے تو تمہیں اسم اعظم مل جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ اسے کھول کر نہیں دیکھنا، اسے کھول کر نہیں دیکھنا، کھول کے نہیں دیکھنا ڈبہ۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے باکس پکڑا، چل پڑا، تھوڑا سا رستہ طے ہوا تو اس کو لگا کہ یار اس کے اندر نا کوئی اچھل کود ہو رہی ہے۔ اس نے کہا بھائی یہ کیا چیز بزرگوں نے ایسی دی ہے کہ جو اندر اچھل رہی ہے؟ اس نے کہا دیکھتا ہوں، پھر کہا نہیں بزرگوں نے کہا تھا دیکھنا نہیں ہے نا۔ آگے چلتا گیا کئی منزلیں طے ہو گئی، وہ اندر کی جو اچھل کود تھی وہ بڑھتی جا رہی تھی۔ اس نے کہا یار تھوڑا سا تسلی تو دے دوں اس کو، کہ کیا مسئلہ ہے۔ اس نے کیا کہ اس کا تھوڑا سا یوں ڈبہ کھولا تو اندر سے ایک چوہے نے چھلانگ ماری اور بھاگ گیا۔ اسے بڑا غصہ آیا، یار بزرگوں نے میرے ساتھ مذاق کیا، میں اسم اعظم مانگ رہا ہوں اور مجھے کسی کو چوہا پہنچانے کے اوپر مقرر کر دیا۔ وہیں سے واپس آ گیا، اور آتے ساتھ ہی بڑے غصے کے اندر آ کے بزرگوں کے پاس نا وہ پہنچ گیا ان کے پاس۔ انہوں نے فرمایا کیا ہوا بھائی بڑے غصے میں لگ رہے ہو؟ اس نے کہا حضور اسم اعظم مانگا تھا آپ نے تو میرے ساتھ مذاق کرنا شروع کر دیا۔ کیا ہوا؟ کہ نا آپ نے مجھے ڈبے کے اندر چوہا ڈال کے دے دیا کہ یہ پہنچا دو۔ فرمایا بیٹا تم اگر ایک چوہے کی امانت کی حفاظت نہیں کر سکے تو اسم اعظم کی حفاظت کیسے کر سکو گے؟ تو جسے اسم اعظم ملتا ہے اس سے پہلے اس میں وہ اہلیت ہوتی ہے کہ وہ اسے سنبھال بھی سکے۔ یہ نہیں ہے کہ نااہل آدمی کو جیسے اگر بندوق دے دی جائے تو وہ ہر بندے کو گولیاں مارنا شروع کر دے۔ اب ایک آدمی کو اگر اسم اعظم مل گیا اور اس کو پتہ ہے کہ اسے سارے کام ہو جائیں گے تو اس کو تو جس پہ غصہ آیا نا اس نے کہا یا اللہ اس کو مار دے، اللہ تو وہ بندے ہی مارتا رہے گا سارا دن۔ صحیح۔ ایک اور بزرگ کا اسی طرح کا واقعہ ہے، ان سے مرید نے کہا کہ حضور اسم اعظم چاہیے۔ فرمایا کچھ عبادت ریاضت کرو، عرصہ گزرے گا پھر اس کے بعد دیں گے۔ تو وہ جو اس نے کرنا تھا عبادت وغیرہ کی، کچھ عرصے کے بعد کہا کہ حضور اب تو دل صاف اور ماشاءاللہ ہر اعتبار سے صحیح ہو گیا ہوں، اب کچھ مہربانی فرمائیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اچھا چلو یوں کرو، فلاں جو ہے وہ چوک پہ چلے جاؤ اور چوک پہ جا کے دیکھو جو کچھ بھی ہوگا نا وہ سارا دیکھتے رہنا، شام کو آ کے مجھے بتا دینا کیا ہوا۔ وہ چلا گیا، جا کے سارا دن دیکھتا رہا، ابھی لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، کوئی خریدنے جا رہا ہے، کوئی بیچنے جا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، سارا دن یہ کچھ ہوتا رہا۔ شام کو جب وہ واپس آیا تو بزرگوں نے فرمایا ہاں بتاؤ کیا ہوا؟ اس نے کہا روٹین کی جو چیزیں ہوتی ہیں ساری وہی ہوئی، کوئی ایسا خاص تو کچھ نہیں ہوا۔ فرمایا اچھا، تو فرمایا کوئی خاص بات ہوئی، کوئی بالکل کوئی یونیک واقعہ ہوا؟ اس نے کہا یونیک واقعہ تو یہ ہوا کہ ایک لکڑہارا تھا، بیچارہ لکڑیاں توڑ کے لایا تھا اور وہ جا رہا تھا تو ایک پولیس والے نے اسے روک لیا اور اس نے اسے کہا کہ بھائی لکڑیاں مجھے بھی چاہیے تو یہ مجھے دے دو، اور بغیر پیسے گئے۔ تو اس نے کہا، وہ بوڑھے آدمی نے کہا کہ بھائی مزدور آدمی ہوں، سارا دن محنت کی ہے، لکڑیاں جمع کر کے گھر لے جا رہا ہوں، بیچوں گا کو گھر کا خرچہ چلے گا تو میں کہاں سے دے دوں میں؟
لیکن وہ ایسا ظالم قسم کا وہ آدمی تھا دوسرا کہ اس نے اس بوڑھے کو مارنا شروع کیا اور مار مار کے لہو لہان کر دیا اور لکڑیاں اس کی چھین کے چلا گیا. تو بزرگوں نے فرمایا اچھا بہت ظلم کیا یہ تو, اگر تمہیں اسم اعظم آتا ہوتا تو کیا کرتے؟ اس نے کہا جی مجھے اسم اعظم آتا نا تو میں پولیس والا تو مار دیتا, اس کے لیے تو میں دعا کرتا کہ یا اللہ اس کو تو مار دے یہیں پر, وہ بندہ تو مر جاتا. وہ اتنا غصہ تھا اس کے اوپر نا. فرمایا وہ جو بوڑھا تھا نا جس کو اس نے مارا تھا پولیس والے نے, یہ میرا وہ استاد ہے جس نے مجھے اسم اعظم سکھایا ہے, جس نے مجھے اسم اعظم سکھایا ہے. تو اسم اعظم ملا ہے تو ساتھ میں ظرف بھی ملا ہے, ظرف بھی ساتھ میں سمندر جیسا ہو تب اللہ تعالیٰ اس طرح کی چیزیں عطا فرماتا ہے, ورنہ تو پھر جو مس یوز ہے وہ تو بہت زیادہ ہو جائے گا. تو یہ سمجھ لیں کہ اسم اعظم جو ہے نا وہ ان چیزوں کے درمیان دائر ہے کہ بندے کے اندر اہلیت ہوتی ہے اور اس میں ضبط ہوتا ہے, صبر ہوتا ہے, حلم ہوتا ہے, پھر اس کا دل غیر کی محبت سے خالی ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کی محبت سے لبریز ہوتا ہے اور لوگوں کا وہ خیرخواہ ہوتا ہے. اس کے بعد پھر اسے ایسا کچھ عطا کیا جاتا ہے کہ جس کے بعد اسم اعظم پھر اپنا اثر کرتا ہے. مفتی صاحب اب جیسے اہلیت پر آپ نے ماشاءاللہ کافی اچھی توجہ دلائی, آپ نے فرمایا ہے, تو اپنے اندر اس چیز کی اہلیت کو پیدا کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اہلیت کا دار و مدار کس چیز پہ ہے؟ انسان جو گناہ کرتا ہے یا جو بھی خلاف شرع کام کرتا ہے, خواہ وہ گناہ ہے یا گناہ سے نیچے کی چیز ہے, جیسے مثال کے طور پہ سنت غیر موقدہ ہے, اس کا ترک گناہ نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, یا مستحبات ہیں ان کا ترک گناہ نہیں ہوتا, یا عبادات کی کثرت ہے بندہ وہ نہیں کرتا, ٹھیک ہے, تو اس سے گناہ گار نہیں ہوتا. یہ جو بندے کو ان تمام چیزوں پر خلاف شرع یا خلاف اولا چیزوں کی طرف جو چیز لے کے جاتی ہے نا, وہ لے کے جاتا ہے اس کا نفس. نفس ہے سہولت پسند, لذت پسند. جب نفس کو قابو میں کر لیا جائے کہ وہ سہولت سے ہٹے, لذت سے ہٹے, اپنی خواہشات سے دور ہو, تو پھر نفس کی وہ کیفیت ہوتی ہے جو اسم اعظم کے لیے یا کسی بھی اور بڑے مقصد کے لیے مطلوب ہوتی ہے. تو اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے مجاہدہ. مجاہدہ کہ بغیر مجاہدے کے انسان عبادات پر استقامت نہیں پا سکتا, بغیر مجاہدے کے انسان اپنی خواہشات پہ قابو نہیں پا سکتا, بغیر مجاہدے کے انسان گناہ نہیں چھوڑ سکتا, بغیر مجاہدے کے انسان خود کو عبادات کا پابند نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے نا. تو یہ سارا دار و مدار ہے مجاہدے کے اوپر, اور مجاہدے کے لیے سمپل تعریف یہ ہے, مجاہدہ کہتے ہیں نفس کی من مانی کے خلاف کرنا. نفس کہتا ہے یہ کر, اس کے برخلاف کرے, تو نفس کی من مانی کے خلاف کرنا جو ہے نا یہ مجاہدہ ہے. جب بندہ مجاہدہ کرتا ہے تو پھر آہستہ آہستہ اس کی خواہشات دبتی ہیں, عبادت کی عادت بنتی ہے, اس سے انوار پیدا ہوتے ہیں, دل صاف ہوتا ہے, اس میں روشنی آتی ہے, فہو علی نور من ربہ کا وہ مصداق بنتا ہے, فراست اسے نصیب ہوتی ہے, پھر فإنہ ینظر بنور اللہ عز وجل, پھر اسے یہ چیز حاصل. کیا بات ہے مفتی صاحب. اسم اعظم کے حوالے سے ایک آخری بات یہ کرنی ہے کہ اب جیسے آپ نے بہت سارے اس میں اسماء اعظم آپ نے بتائے ہیں, تو اس کی کوئی تعداد بھی فکس ہوتی ہے کہ اتنی تعداد میں پڑھنا چاہیے, یا پہلے اہلیت ہی پیدا کریں پھر ان چیزوں کی طرف آئیں؟ دیکھیں ان کا پڑھنا تو اپنی جگہ بڑا مفید ہے, کیونکہ یہ سارے اسماء الہیہ ہے, ان کا پڑھنا ذکر الہی کی صورت ہے. ایک بندہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا حی یا قیوم یا ارحم الراحمین یا بدیع السماوات والارض, اگر یہ پڑھتا ہے تو یہ اذکر اللہ ذکرا کثیرا میں تو داخل ہے, لہذا یہ یاد الہی ہے, یہ اللہ کا ذکر ہے, لہذا اس کے پڑھنے کا معمول تو ویسے ہی ہونا چاہیے کہ بندہ یہ چیزیں پڑھتا رہے. باقی یہ ہے کہ کیا اثر کے ظاہر کرنے کے لیے ان کی کوئی تعداد ہے, تو اس میں یوں سمجھ لیں کہ جیسے کیا ہوتا ہے کہ اشیاء کی تاثیروں میں فرق ہوتا ہے. ایک شے کم میٹھی ہے, ایک زیادہ میٹھی ہے, ایک زیادہ میٹھی ہے. آپ کم میٹھی چیز کو جیسے اگر پانی میں ڈال لیں اسے مٹھاس کم ہوگی, زیادہ والی کو ڈالیں زیادہ ہو جائے گی, اس سے زیادہ والی کو ڈالیں اس سے زیادہ ہو جائے گی, اگرچہ کوانٹٹی اتنی ہے. کم میٹھے والی چیز کو زیادہ ڈالنا پڑے گا. بندوں کے جو احوال ہیں یہ مختلف ہوتے ہیں. ایک وہ ہستی ہے کہ جس کا ایک مرتبہ پڑھنا ہی انقلاب برپا کر دے گا, جیسے آپ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھ لیں کہ سرکار غوث پاک جیسی ہستی جو ہے وہ اگر اسم اعظم پڑھ کے کچھ کرتی ہے تو یوں سمجھ لیں کہ یوں چٹکی کے اندر کام ہو جائے گا, پلک جھپکنے میں ہو جائے گا. اسی کی مثال
حضرت آصف بن برقیہ رحمۃ اللہ علیہ کی قرآن پاک میں، جی، جو حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے وزیر تھے اور جو تخت لے کر آئے تھے، تخت بلقیس اتنا بڑا، اتنی دور سے لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچا دیا، اور کتنی دیر میں؟ پلک جھپکنے سے بھی پہلے، قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے۔ تو اب یہ کیا تھا کہ یہ تو انہوں نے ایک مرتبہ ہی پڑھا ہوگا اور کام ہو گیا۔ ماشاءاللہ۔ کسی کا یہ ہے کہ وہ اسے جیسے 3-4 مرتبہ پڑھے، جیسے لفظ یا ربنا کے بارے میں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ جو 5 مرتبہ یا ربنا 5 مرتبہ پڑھ کر دعا کرے، اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اب دیکھیں یہ 5 مرتبہ ہو گیا۔ یا ارحم الراحمین، اس کے بارے میں 3 مرتبہ ہے کہ یہ 3 مرتبہ پڑھ کر دعا مانگی تو دعا قبول ہوتی۔ اچھا، اسی طرح ایک وہ جو یا بدیع السماوات والارض ہے نا، اس کے آگے پیچھے بھی کچھ الفاظ ہیں مزید دعا کے، اس کا 1 مرتبہ ہی پڑھنے کا فرمایا گیا۔ اچھا، آیت کریمہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اسے بعض جو ہے وہ 1 مرتبہ کافی سمجھتے ہیں، بعض 11 مرتبہ کہتے ہیں، بعض 100 مرتبہ کہتے ہیں۔ تو یوں مختلف لوگوں کے اعتبار سے تعداد مختلف ہو جائے گی۔ جیسے ابھی ایک مجھے چیز یاد آئی، نماز حاجت ہے۔ نماز حاجت کے بارے میں یہ ہے کہ نماز پڑھیں اور وہ دعا مانگیں، جو ہے نا اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک محمد النبی الرحمہ، یہ پوری دعا ہے نا۔ اس کے بارے میں یہ جو حدیث ہے وہ تو یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جسے بتایا تھا، انہوں نے تو 1 مرتبہ پڑھی اور وہ نابینا تھے اور بینا ہو گئے، ان کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی۔ لیکن میں نے ایک بزرگ کا پڑھا، انہوں نے فرمایا کہ عام آدمی جب پڑھے تو یہ دعا 100 مرتبہ پڑھے۔ اچھا، وہ 100 مرتبہ پڑھے گا تو جا کے وہ اثر ہوگا جو کسی کامل کے 1 مرتبہ پڑھنے سے ہوتا ہے، تو لہٰذا اسے 100 مرتبہ پڑھے۔ تو یوں تعداد کا فرق ہو جاتا ہے۔ جی مفتی صاحب، بڑی اچھی توجہ دلائی آپ نے، ماشاءاللہ بڑی اچھی وضاحت فرمائی۔ تو اس میں کیا ہم اگر اپنے ناظرین کو یہ دعوت دیں کہ جو کسی بھی پیر صاحب سے بیعت ہیں، ان کا شجرہ بھی ہوتا ہے، جیسے امیر اہل سنت نے ہمیں شجرہ طاریہ عطا فرمایا ہے، تو صبح شام کے، دن رات کے، نمازوں کے بعد کے اس میں وظائف لکھے ہوئے ہوتے ہیں، تو انہی وظائف کی کوئی پابندی کر لے تو اس کو بھی برکتیں ملیں گی۔ اس میں اعظم پھر اس کو ملتے ملتے اللہ نے چاہا مل ہی جائے گا۔ دیکھیے جو شجرہ ہوتا ہے نا، شجرہ جیسے شجرہ طاریہ ہے، جی ہاں، اچھا، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا جو شجرہ ہے وہ الوظیفۃ الکریمہ کے نام سے، اور بیسیکلی یہ شجرہ طاریہ بھی اسی سے ہی تیار کیا گیا۔ اسی طرح اور بھی پیران عظام اپنے سلسلے کا شجرہ بناتے ہیں اور اعداد و وظائف دیتے ہیں۔ اس میں زیادہ تر تو یہ ہوتا ہے کہ اس میں جو چیزیں بیان کی جاتی ہیں وہ احادیث مبارکہ میں ہی آئی ہوتی، وہ احادیث مبارکہ میں مذکور ہوتی، جیسے حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ربی لا شریک لہ، یہ سارے وظائف وہ ہیں جو احادیث میں موجود ہیں۔ تو اگر انہیں بندہ پڑھے تو واقعتاً اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ باقی یہ ہے کہ کچھ وظائف جو مسنون اوراد ہیں ان کو مکمل کر کے، طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کسی ایک ورد کو خاص کر لیا جائے، بجائے بہت سارے اوراد کے پڑھنے کے اگر کسی ایک ورد کو خاص کر لے نا تو اس کی تاثیر بہت زیادہ ہو جاتی۔ ماشاءاللہ۔ جیسے حدیث مبارک میں ایک صحابی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت سارے وظائف پڑھتا ہوں، تو میں آپ پہ درود شریف کتنا پڑھوں؟ تو اب وہ مختلف یعنی کہ وہ تعداد بڑھتی گئی، اور آخر میں انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں سارے اوراد کی جگہ صرف درود ہی پڑھوں گا۔ ماشاءاللہ، سبحان تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تم درود ہی پڑھو گے ہر وقت تو دنیا و آخرت کے ہر کام کے لیے کافی ہو جائے گا۔ ماشاءاللہ، دنیا آخرت کے ہر کام کے لیے کافی ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو کوئی ایک وظیفہ مسنون والے سارے پڑھ لیے جائیں، یا جتنے بندہ پڑھ سکتا ہے شجرے میں جتنے وہ پڑھ لیں، اس کے بعد کسی ایک شے کو منتخب کر لیں۔ وہ درود پاک بھی ہو سکتا ہے، وہ سورہ فاتحہ بھی ہو سکتی ہے، وہ آیت الکرسی بھی ہو سکتی ہے، وہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین بھی ہو سکتا ہے، وہ اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں۔ ماشاءاللہ، اللہ کریم ہمیں ان کی برکتیں عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے علم کی بیٹھک اور سیٹنگ ہے مفتی دعوت اسلامی استاذ العلماء شیخ الحدیث و تفسیر مفتی محمد قاسم اطاری دامت برکاتہ العالیہ کے ساتھ۔ ہمارے ساتھ اسلامی بھائی آڈینس میں بھی موجود ہیں۔ اب بڑھتے ہیں ان کی طرف اور جانتے ہیں کہ یہ کیا مفتی صاحب سے سوال کرنا چاہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ کیا جنت میں بازار ہوں گے؟ تو آپ کو وہاں بھی بازار ہی مطلوب ہے۔ جنت میں بازار ہوں گے اور وہاں جو لین دین ہوگا تو وہ کسی کرنسی کے بدلے میں نہیں ہوگا بلکہ وہ مفت ہوگا۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ یوں سمجھ لیں کہ جیسے وہ بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ کمپنی کے بہاف پہ ہے تو آدمی جا کے بھئی جو مرضی شاپنگ کر لے، تو ایک اس کو اماؤنٹ ہوتی ہے، اس اماؤنٹ کی شاپنگ کر لے،
تو جنت کے اندر جو بازار ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بالکل کھلی اجازت ہوگی کہ جا کے جو بھی لینا ہے وہاں سے جا کے لے لیں. تو لوگ جائیں گے اور جا کے پھر اپنی مرضی سے چیزیں لے لیں. کیا بات ہے مفتی صاحب. ابھی یہ جیسے جنت کے بازاروں کی حضرت نے بات کی, آپ نے جواب دیا, تو ہم نے تو یہ سنا ہے کہ جنت میں ایسا ماحول ہوگا کہ بندے کے دل میں خواہش پیدا ہوگی, فوراً چیز سامنے آ جائے گی. تو پھر کیا دل میں جو چاہت پیدا ہو رہی ہے بازار جانا پڑے گا لینے کے لیے؟ تو یہ کیا وضاحت فرمائیں گے آپ؟ وہ دو طرح کی چیزیں ہیں نا. ایک وہ ہے جن کی یہ خواہش ہوگی کہ ابھی مل جائے, وہ ابھی مل جائیں گی. جیسے ایک آدمی کو یہ خواہش ہوئی کہ مجھے فلاں پرندے کا گوشت کھانا ہے, اسی وقت اس کے سامنے آ جائے گا. پانی کی نہر جاری ہے, دودھ کی نہر جاری ہے, اس کا دل ہے کہ مجھے ابھی اس کا گلاس جو ہے نا وہ مل جائے, تو فوری طور پہ اس کے سامنے آ جائے. ٹھیک ہے. اور کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جس کے اندر یہ بازار جانے کا جو انجوائمنٹ ہے وہ بھی ہے, اس کا ایک اپنا لطف ہے, تو ایک وہ بھی حاصل ہوگا. یعنی کہ جنت کی جو لذتیں ہیں اس میں تنوع ہے, اس میں ورائٹی ہے. تو اس میں یہ والی ورائٹی بھی ہے کہ فوری مل جائے, اور وہ والی ورائٹی بھی ہے کہ بھی ذرا مارکیٹ کا چکر ہو جائے, وہاں سے جا کے لے لیں. صحیح. بعض لوگوں کو جیسے مارکیٹ جانے کا شوق ہوتا ہے, ہاں وہ یہاں والے شوق میں اور وہاں والے شوق میں تو فرق ہوگا, لیکن یہ ہے کہ بہرحال یہ فیسلٹی وہاں پر موجود ہوگی. جی. مفتی صاحب ایک سوال ہے کہ سنت کے حوالے سے, کہ اسلام میں سنت کا کانسیپٹ کیا ہے؟ اگر کوئی کہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے, تو اگر کوئی کہتا ہے کہ بھئی سنت کا کیا مطلب ہے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جو چیزیں تھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ استعمال فرمائی, کھانے کی چیزیں تھیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو تناول فرمایا. تو اسی طرح ہر دور کے اندر جس کو جو چیز اویلیبل ہوتی ہے تو وہ اس کو استعمال کرتا ہے, کھاتا ہے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دور ہو, دیگر انبیاء کا دور ہو, تو ان کو جو چیزیں وہاں پر اللہ نے عطا فرمائیں تو وہ کھائیں. تو اب ہمارے اسلام کے اندر اس دور کے اندر سنت کا اسلامی تصور کیا ہے, کانسیپٹ کیا ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں سنت کے بارے میں یہ بات نا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے زمانے کے اعتبار سے لباس پہنا, اپنے علاقے کے اعتبار سے آپ نے کھانا تناول فرمایا, ٹھیک, اس زمانے کے اعتبار سے آپ نے سواری استعمال کی, ٹھیک. تو یہ باتیں بالکل درست ہیں. اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر آج موجود ہوتے تو جو آج کی سواریاں ہیں انہیں استعمال فرماتے, جو آج کا لباس ہے اس کے مطابق استعمال فرماتے, جو آج کے کھانے ہیں اس کے مطابق آپ استعمال فرماتے. یہ بات بھی ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ سنتیں جو ہیں اس کی مختلف قسمیں ہیں. سنتیں وہ بھی ہیں جن کا تعلق عبادت کے ساتھ, جیسے فجر کی پہلی 2 سنتیں, ظہر سے پہلے اور بعد کی سنتیں, عصر سے پہلے کی سنتیں, مغرب کے بعد کی سنتیں. اب کیا یہ سنتیں وہ ہیں کہ جس کا تعلق زمانے یا علاقے کے ساتھ ہے؟ نہیں ہے نا, ٹھیک ہے. اچھا, اسی طرح سنت کا تعلق اخلاق کے ساتھ بھی ہے, جیسے مسکرا کے ملنا سنت ہے, جیسے معاف کر دینا سنت ہے, جیسے حلم سنت ہے, گھر والوں سے اچھا سلوک کرنا سنت ہے, اپنے پاس بیٹھنے والوں کے ساتھ شفقت کا رویہ اختیار کرنا سنت ہے, بچوں کے ساتھ محبت سے پیش آنا سنت ہے, ٹھیک. اب یہ جو سنتیں ہیں کیا اس کا تعلق بھی اس زمانے کے ساتھ ہے یا آج کے ساتھ بھی ہے؟ آج کے ساتھ بھی. تو بات یہ ہے کہ سنت کی مختلف قسمیں ہیں. جو سنتیں عبادت سے متعلق ہیں کہ آپ سجدہ کریں تو بڑا تسلی سے کریں, آپ قیام کریں تو اس میں یہ صورتیں پڑھیں, تو یہ جو سنتیں ہیں یہ تب بھی ویسی ہی تھی, آج بھی ویسی ہیں, اس سے زمان و مکان سے فرق نہیں پڑتا. جن سنتوں کا تعلق اخلاقیات کے ساتھ ہے, معاشرت کے ساتھ ہے, امانت سنت ہے, دیانت سنت ہے, صداقت سنت ہے, یہ سنتیں بھی دائمی ہیں, اس میں بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. لے دے کے معاملہ آ جاتا ہے کھانے پینے, پہننے, اوڑھنے, سواری اور اس طرح کی چیزوں کے بارے میں. یہ جو سنتیں ہیں انہیں کہا جاتا ہے سنن عادیہ. سنن عادیہ کا مطلب کہ جن کا تعلق عادت کے ساتھ ہے. تو یہ تو علماء ہمیشہ سے ہی یہ فرما رہے ہیں کہ بھئی ساری سنتیں برابر نہیں ہیں. یہ کھانے پینے کی سنتیں اس کا تعلق عادت کے ساتھ ہے, اس کا تعلق علاقے کے ساتھ ہے. تو یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے. اب وہ والی سنتیں اگر کوئی اپناتا ہے تو اس میں 2 چیزیں ہوں گی. ایک تو یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے کرنے کا فرمایا ہے, جیسے کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا سنت ہے, پانی پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا سنت ہے, اس کے بعد جو ہے اللہ کی حمد کرنا سنت ہے, سونے سے پہلے بھی ایک دعا سنت ہے, سونے سے اٹھنے کے بعد کی ایک دعا سنت ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں تو کیا ان کو یہ کہیں گے کہ نہیں بھی یہ بھی اسی زمانے کے ساتھ تھی اور اس کا تعلق حجاز کے خطے کے ساتھ تھا, آج نہیں تھا, تو اس کا مطلب یہ بھی اس سے خارج ہیں, یہ بھی وہ ہیں جو دائمی ہیں. باقی جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ بندے کی اپنی محبت میں مدار ہے, جس کی جتنی محبت ہوتی ہے وہ اتنا اپنانے کی کوشش کرتا ہے. جیسے صحابہ کرام نے وہ چیزیں بھی کرتے تھے کہ جو اصلاً کسی اس دائرے میں نہیں آتی,
جیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کیا اور وضو کے بعد مسکرانے لگے، اور دیگر ساتھیوں سے فرمایا کہ کیا تم جانتے میں کیوں مسکرایا؟ تو پوچھا کہ کیوں؟ فرمایا کہ ایک مرتبہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو کیا تو اور آپ مسکرائے تھے، تو بس میں اسی کو یاد کر کے مسکرا رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو اب یہ کیا ہے؟ یہ تو ان میں سے کسی بھی اس میں نہیں آتا نا کہ یہ کسی عادت میں یا کسی اس والی شے میں آئے، اس کا تعلق ڈائریکٹ محبت کے ساتھ۔ تو لہذا جو سنن عادیہ ہیں ان میں بہت سی سنتیں وہ ہیں جن کا تعلق محبت کے ساتھ ہے، اور کچھ کا تعلق مینرز کے ساتھ ہے۔ اسلامک مینرز اور ہیں، نان اسلامک مینرز اور ہیں۔ ہمارے ہاں یہ ہے کہ دائیں ہاتھ سے پانی پیو، ٹھیک ہے، لیکن اس وقت بہت سے دوسرے کلچرز ایسے ہیں کہ جن کا یہ کہ بائیں ہاتھ سے پیو۔ ہمارا یہ ہے کہ بیٹھ کے کھانا کھاؤ، دوسروں کے ہاں کہ جیسے مرضی کھاتے پیتے پھرو۔ ہمارے ہاں بیٹھ کے پانی پیو، دوسروں کے ہاں کہ کھڑے ہو کے یا جیسے مرضی پیو۔ تو کچھ چیزوں کا فرق تہذیب کے اعتبار سے ہے، ان میں اسلامی تہذیب پہ عمل کیا جائے گا۔ کچھ چیزوں کا تعلق بالکل ہی عادت کے ساتھ ہے، وہ پھر جس کی جتنی محبت ہے اس کے مطابق عمل کریں۔ تو ہمیں محبت ہی اپنانی چاہیے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ مفتی صاحب، اس کا دین میں بھی فائدہ ہے، آخرت میں بھی یقیناً ثواب تو ہے ہی نا اس کا؟ دیکھیں ثواب تو ہے نا، کہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی بھی سنت پہ عمل کرے گا، خواہ وہ سنن عادیہ میں سے ہی ہو، اسے اتباع کا ثواب تو ملے گا۔ یعنی اتباع نبی کا حکم ہے، فَاتَّبِعُونِی، میری اتباع کرو۔ اتباع کا تعلق عبادت سے بھی ہے، اخلاقیات سے بھی ہے، معاشرت سے بھی ہے، کاروبار سے بھی ہے، عقیدے سے بھی ہے، اور اسی طرح ان چیزوں سے بھی ہے۔ ہر ایک کا اپنا اپنا مرتبہ ہے، ہر ایک کی اپنی فضیلت۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر۔ مفتی صاحب بڑھتے ہیں اپنی آڈینس کی طرف اور کچھ ان سے بھی سوالات لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کیا سوال مفتی صاحب سے کرنا چاہیں گے۔ جی سوال کریں۔ Nowadays it is put into the minds of youth, especially the Muslim youth, that if you want to climb up the ladder of the success and you want to get on the top of it, so you have to somehow compromise on the Islamic teachings. For example, maintaining eye contact is an essential way to determine whether the person is confident or not. But sometimes you have to deal with the opposite gender. So Islam says that you cannot do that. And when you talk about the worldly success, it's against the confidence. So is it really that Islamic teachings is a hurdle in the way of success, or it's something else? And if we really want to follow the Islamic teachings and also want to go on the top, so what are the ways, what are the steps that we should take? ترقی کی بنیاد آپ سمجھیں کیا ہے؟ ٹھیک، ترقی کی بنیاد کیا کسی کی آنکھوں میں گھورنے سے ہے یا بندے کی اہلیت پہ ہے؟ ایک آدمی کسی جاب کے لیے جاتا ہے، اس کی جاب ہے مثال کے طور پہ کمپیوٹر آپریٹر کی ہے یا وہ آئی ٹی ایکسپرٹ کے طور پہ گیا۔ اب مجھے بتائیں کہ آئی ٹی ایکسپرٹ کی وہ آئی ٹی ایکسپرٹی چیک کریں گے یا اس کی آنکھیں چیک کریں گے کہ گھور کے دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا؟ کانفیڈنس جو ہے اس کا تعلق کسی جگہ پہ تو ہو سکتا ہے۔ ایک آدمی پبلک ڈیلنگ کرتا ہے، اب پبلک ڈیلنگ کے اندر جو ہے یعنی کہ ہاؤ مچ ہی از کانفیڈنٹ، وہاں تو اس بات کو دیکھا جائے گا۔ لیکن ایک بندے نے سارا دن کمپیوٹر کے سامنے بیٹھ کے اس کے سارا اپنا سافٹ ویئر بنانے ہیں، یہ آنکھوں میں گھورے نہ گھورے برابر شد، یہاں تو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ ہم اپنی جو بیسک اسلامک ٹیچنگز ہیں ان پہ فرم رہیں اور ان کو کبھی بھی گیو اپ نہ کریں۔ اب اس کے بعد جو باقی چیزیں ہیں اس کا دار و مدار اہلیت کے اوپر ہوتا ہے۔ دنیا میں بڑے بڑے سائنسدان موجود ہیں جو پورا اسلام پہ عمل کرنے والے، دنیا میں بڑے بڑے پروفیسرز موجود ہیں جو پورے اسلام پہ عمل کرنے والے، دنیا میں بڑے بڑے انجینئر موجود ہیں جو پورے اسلام پہ عمل کرنے والے، دنیا کی ہر فیلڈ میں دین پہ پورے عمل کرنے والے موجود ہیں۔ حتیٰ کہ آپ یہ دیکھ لیں جیسے کرکٹ کی دنیا ہے ایک پوری، اس میں کئی مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ شراب کی کمپنیاں اپنی شرٹس وغیرہ جو ہے نا وہ دیتی ہیں کہ ان کا لوگو وغیرہ اس شرٹ پہ ہوگا اور کھلاڑی اسے پہنیں گے۔ کتنے مسلمان کھلاڑیاں انکار کر دیا، انہوں نے کہا نہیں پہنیں گے، ہمارے دین میں شراب حرام ہے، ہم نہیں پہنیں گے۔ تو کیا مطلب ان کو ٹیم سے نکال دیا؟ اگر وہ اچھے کھلاڑی تھے تو ان کے اس جو ایکسپرٹی ہے، پلینگ ایکسپرٹی ہے، اس کے اوپر ان کو ٹیم میں رکھا گیا۔ یہ نہیں ہے کہ تم نے شراب والا یہ جبہ نہیں پہنا تو نکل جاؤ یہاں سے۔ اسی طریقے سے اور بیسیوں چیزیں ہیں کہ کسی سے کوئی انٹرویو لینے گیا اور انٹرویو لینے والی کا لباس اگر ڈھنگ کا نہیں ہے، اس نے منع کر دیا، اس نے کہا کہ میں اس طرح انٹرویو نہیں دے سکتا۔ تو بات یہ ہے کہ کانفیڈنس ہمارا اپنا لوز ہو جاتا ہے۔ ہمیں جیسے ہی کسی اسلامک کمانڈمنٹ پہ کمپرومائز کا کہا جاتا ہے، وی لوز اور کانفیڈنس امیڈیٹلی۔ تو پرابلم ہماری طرف سے ہوتا ہے۔ اقبال کے فارسی کے کچھ اشعار ہیں، شاعر مشرق کے، اس نے کہا تھا کہ پاجامے اونچے پہننے سے اور تنگ کرتیاں پہننے سے ترقی نہیں ہوتی،
ترقی تحقیق جستجو اور محنت سے ہوتی ہے. اسی طریقے سے شراب کی بوتلیں اور آوارگی سے ترقی نہیں ہوتی. ترقی کی اپنی دنیا ہے، اس کے اپنے تقاضے ہیں، تو اس کی اپنی جو ایکسپرٹی ہے وہ دیکھی جاتی ہے. تو یہ چیزیں جو نا، یہ ہوتا کیا ہے کہ بس چونکہ ہمارا ایمان کمزور ہوتا ہے تو ہم فوری طور پہ چھلانگ مار کے جو نا وہ بارڈر پار ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے جی چھوڑ دیتے ہیں اس کو. جب میں اسکول پڑھتا تھا میٹرک میں، تو میں امامہ باندھ کے جاتا تھا اسکول میں. ماشاء اللہ. گرین امامہ ہوتا تھا، میں امامہ باندھ کے جاتا تھا. تو ہمارے جو ہیڈ ماسٹر صاحب تھے نا، ان کو بڑی پرابلم ہوتی تھی کہ بھائی یہ امامہ باندھ کے کیوں آتا ہے، اسکول کا ڈریس پہن کے ہے. میں نے کہا اسکول کا ڈریس نا یہاں سے شروع ہوتا ہے، اس سے اوپر کے بارے میں اسکول کی کوئی سجیشن، کوئی ریکمنڈیشن نہیں ہے. لیکن وہ ہیڈ ماسٹر صاحب جو ہے نا وہ بڑے پکے تھے. اب اس کے نہیں جی یہ ہے وہ کرتے کراتے بہرحال مجھے انہوں نے فارغ کر دیا. میں نے پرائیویٹ تیاری شروع کر دی میٹرک کی. میں نے پرائیویٹ تیاری کی اور میں فیصل آباد بورڈ کے اندر میری پہلی پوزیشن آئی. سبحان اللہ. اب کیا ہوا کہ اس اسکول کی ایک پوزیشن تھی، میری بھی پوزیشن تھی. اسکول کی شاید تیسری پوزیشن تھی، میری فرسٹ تھی. اب ہم گئے بورڈ آفس جہاں پر نا وہ سیریمنی تھی اس کی تقسیم انعامات وغیرہ کے ایوارڈ دینے تھے. جہاں ایوارڈ دینے تھے نا تو اس میں جیسے نام ہوا تیسرے نمبر کا، پھر دوسرے نمبر کا، پھر پہلے نمبر کا. پہلے نمبر کا آیا تو میرا نام آ گیا. میں اسٹیج پہ گیا، جا کے میں نے جو ہے نا وہ اپنی ٹرافی یہ وہ سب اپنا وصول کیا. جب میں نیچے اتر کے آیا نا تو ہیڈ ماسٹر صاحب سامنے کھڑے تھے. مجھے دیکھ کے اتنا شرمندہ ہوئے. تو میرے والد صاحب وہاں تھے، انہوں نے کہا نہیں آپ جا کے ان سے سلام لیں، یہ آپ کے ٹیچر ہیں، آپ ان سے سلام لیں جا کے. تو میں گیا، میں نے جا کے ان سے سلام لیا. ان سے تو سلام لیا نا تو مجھے کہنے لگے یو آر ویلکم. یعنی بڑے خوش ہوئے. آپ کو جو زندگی میں ملتا ہے وہ آپ کی اپنی قابلیت پہ ملتا ہے. ہاؤ مچ یو آر کمپیٹنٹ، آپ کو اس پہ ملتا ہے. مجھے جو پوزیشن ملی وہ امامے کی وجہ سے نہیں ملی، اور جو بقیہ کو نہیں ملی وہ امامہ اتارنے کی وجہ سے نہیں ملی. ٹھیک ہے نا. پڑھائی کا تعلق پڑھائی کے ساتھ ہے، آپ محنت سے پڑھیں گے آپ کو مل جائے گا. تو چیزوں کو آپس کے اندر جو جوڑا جاتا ہے نا وہ جوڑا غلط جاتا ہے. ایسا ہی اپنے اندر قابلیت پیدا کریں، برانڈ بنے، اور برانڈ جو بنے گا تو پھر ظاہر ہے کہ اس کی مانی جاتی ہے. اللہ کریم سب کو برکتیں عطا فرمائے. اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے سوال کی طرف. صاحب یہ دوران صحیح کیا طہارت شرط ہے؟ سعی کے لیے طہارت شرط نہیں ہے. بے وضو بھی سعی کریں گے تو ہو جائے گی. ٹھیک. طواف کے لیے یہ واجب ہے کہ طواف جو ہے وہ باوضو ہونا چاہیے، یہ واجب ہے. وہ اس کے بغیر کریں گے تو اس میں ایشو ہے. لیکن سعی کے اندر ایسی نہ کوئی شرط ہے نہ واجب ہے، سنت ہے کہ طہارت کے ساتھ سعی کی جائے. جزاک اللہ خیرہ. وقت پورا ہو چکا ہے. اب آپ سے اجازت چاہیں گے. ملیں گے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں، اور ہمارے ساتھ ہوں گے استاذ العلماء شیخ الحدیث و تفسیر مفتی محمد قاسم اتاری دامت برکاتہم العالیہ. دیگر اسلامی بھائی بھی ہمارے ساتھ انشاءاللہ پروگرام میں شامل ہوں گے. اور مدنی چینل آپ دیکھتے رہیے. اللہ کریم ہم سب کو دین و دنیا کی برکتیں عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. علم کا مجھ کو شوق عطا کر خدا، علم کا مجھ کو شوق عطا کر خدا، علم نافع ملے از پائے علماء.